الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، ہماری گفتگو مسائل فقہ میں بینکنگ کے احکام کے حوالے سے چل رہی تھی، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ نفع جو بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو دیتا ہے، 3 طرح کے بینک ہیں، بلکہ 4 طرح کے بینک ہیں، چاروں میں کیا صورتحال بنے گی وہ کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اچھا، ایک بات جو کل آئی وہ یہ آئی کہ جو گورنمنٹ بینک ہے یا سیمی گورنمنٹ بینک ہے، تو جتنا بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے، جو گورنمنٹ بینک ہے اس میں 100% گورنمنٹ شیئرز ہوتے ہیں، اور جو سیمی گورنمنٹ بینک ہے اس میں یا 50-51% یا پلس مائنس جو بھی ریشو ہے گورنمنٹ کا، اس کے حساب سے اس اماؤنٹ کا آدھا آپ کو صدقہ دینا ہے کسی دیندار شریف فقیر کو، اور آدھا آپ خود استعمال کر سکتے ہیں. تو کسی مومن کا ایک سوال آیا کہ اچھا، یہ سوال ایسا ہے کہ بالآخر ممکن ہے پوچھنے والے تو ایک ہی آدمی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہو یا بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہو، ممکن ہے سنتے وقت ان کے ذہن میں یہ بات نہ بھی آئی ہو. تو میں پہلے ان کے سوال کو تھوڑی دوسرے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اسی میں ان کا بھی جواب آ جائے گا. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر انسان جب اپنے جاب وغیرہ سے فارغ ہوتا ہے، اماؤنٹ ہاتھ میں آتی ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اب بڑھاپے کا عالم ہے اور جاب تو کہیں ملے گی نہیں، کمانے کا کوئی خاص ذریعہ ہے نہیں، تو اسی کو اٹھا کے ہم فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں، اور اسی سے جو درآمد آئے گی اس درآمد کو ہم استعمال کر لیں گے، اور ہمارے اپنے اخراجات بھی نکلتے رہیں گے، تو ہمارا بھی کام ہوتا رہے گا، اور یہ ہے کہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ سوچتے ہیں بہت سے لوگ، اور اس بنا پر وہ فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں. اچھا، اب کل مسئلہ بتایا کہ جی 50% آدھا تو آپ کو صدقہ کرنا ہے. اب جس کے گھر کا خرچہ فرض کریں 30,000 ہو، اس کو 30,000 کے لگ بھگ مل رہا ہو، اب کہیں جی آدھا آپ صدقہ دے دیں، تو آدھا اس کے ہاتھ میں بچا، باقی خرچہ اس کا کون پورا کرے گا؟ اب جاب تو ہے نہیں فرض کریں اس کے پاس کوئی.
یا ممکن ہے بچے بھی نہ ہوں یا بچے ہوں لیکن سپورٹ نہ کرتے ہیں، اب بالآخر مشکلات جو بھی ہیں، تو اس کا اب یہ خرچے کا مسئلہ کیا ہو، پورا کہاں سے کرے گا؟ تو اتفاق کی بات ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جو خود میں نے جس کو کہنا سامنے بیٹھ کر آغا سیستانی سے سوال کیا تھا کسی اس وقت بھی جب میں زیارتوں پہ جا رہا تھا، کسی گروپ کے ساتھ تھا، تو کسی نے پوچھوایا تھا، تو میں نے آغا سے 2 دفعہ سوال کیے، دوسری دفعہ ڈانٹ بھی کھائی۔ میں نے ان سے کہا کہ آغا مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں ایک انسان خود ضرورت مند ہے اور جو صدقہ دینا ہے، فرض کریں وہ صدقہ نہ دے، کیونکہ خود صدقے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کسی ضرورت مند کو دینا، وہ خود ہی ضرورت مند ہے، یعنی اس صدقے کا وہ خود بھی ایلیجیبل ہے ایک قسم سے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو صدقے دینے والی اماؤنٹ ہے وہ خود ہی استعمال کر لے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، صدقہ نہیں کہلائے گا یہ، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ صدقہ دے۔ اگر یہ خود استعمال کرتا ہے تو یہ صدقہ تو نہیں دیا نا اس نے، اپنے اوپر تو صدقہ نہیں خرچ ہوتا، لہذا صدقہ نہیں کہلائے گا۔ پھر میں نے تکراراً ان سے پوچھا تو اس پہ تھوڑا سا وہ ناراض بھی ہوئے کہ بتایا تو ہے کہ مثلا وہ صدقہ نہیں بنے گا، میں نے کہا حل کیا اس کا، حل بھی تو بتائیں۔ تو انہوں نے ایک حل اس وقت مجھے بتایا، ان کا حل اس کا یہ ہے، جس کو سب آسان حل، کہ کوئی اور ایسا بندہ ڈھونڈے جس نے اسی طرح رکھا ہوا ہو، یہ اپنا اس کو دے دے اور وہ اپنا اس کو دے دے، دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کا بھی صدقہ ہو گیا، اس کا بھی صدقہ ہو گیا، اس کی مشکل بھی حل ہو گئی، اس کی مشکل بھی حل ہو گئی۔ تو یہ ایک راہ حل ہے اس مسئلے کا کہ جو لوگ رکھے ہوئے ہیں اور ان کے گھر کا خرچہ ہی اس کام پر چل رہا ہے، اس پیسے پہ چل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صدقہ دینے سے مستثنی ہیں، ان کو بھی صدقہ دینا ہے، لیکن وہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں جو آغا نے بتایا، جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی ایسے بندے کو اور ڈھونڈیں کہ جس نے رکھے ہوئے ہوں اور دونوں آپس میں انٹرچینج کر لیں، تو ان دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ تو یہاں تک کی بات ہو گئی۔ اب اگر ہم اگلے سٹیپ میں چلیں، کیونکہ آج اور کل ہمارے پاس صرف 2 دن ہیں اور آج شب شہادت بھی ہے، اب دیکھیں کہاں تک بات پہنچتی ہے، کیا بنتی ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ فرض کریں کہ یہ تو ابھی تک جتنی بھی بات ہوئی ہماری، اقسام کتنی ہیں بینک کی، ان کی خصوصیات کیا ہیں، پھر اکاؤنٹ کھولنے کا مسئلہ، پیسہ رکھوانے کا مسئلہ، اپنا پیسہ لینے کا مسئلہ، اور پروفٹ جو بینک دیتا ہے اس کا مسئلہ، یہ یہاں تک کی بات آئی۔ اب دو چیزیں میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اب ہمیں لون لینا ہو تو کیا مسئلہ ہوگا، میرا خیال یہ کہ اس کو میں کل بیان کروں، کیونکہ جو باتیں ابھی میں کر چکا ہوں اس سے زیادہ قریب دوسرا مسئلہ ہے کہ ذہن ایک بنا ہوا ہے، تو اسی سے مربوط چیزیں ہیں، لہذا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں یہیں پہ عرض کر دوں۔ اور وہ یہ ہے کہ مختلف طرح کے جو سرٹیفکیٹس، بہبود سرٹیفکیٹس ہیں اور پتہ نہیں ڈیفنس سرٹیفکیٹس ہیں اور اس قسم کے جتنے بھی اسپیشل سے، یعنی جس طرح لانگ ٹرم جو ڈپازٹس ہوتے ہیں یا شارٹ ٹرم ڈپازٹس ہوتے ہیں یا خاص سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ ایک پرائز بانڈ کی بات آئی تھی، وہ تو میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی، لیکن جو ڈیفنس سیونگس سرٹیفکیٹس ہیں یا اس ٹائپ کے اور جو دوسرے سرٹیفکیٹس ہیں یا لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جو آپ کے انویسٹمنٹس ہیں، 1 سال کے لیے آپ نے فکس ڈپازٹ کروا لیا، 5 سال کے لیے آپ نے فکس ڈپازٹ کرا لیا، تو ان کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ایک بات یاد رکھیں، بینکنگ میں کسی بھی شکل میں آپ انویسٹ کریں یا کسی بھی شکل میں آپ ان کے پاس ڈپازٹ کروائیں، چاہے سرٹیفکیٹس کی شکل میں ہوں، چاہے لانگ ٹرمز ہوں، چاہے شارٹ ٹرمز ہوں، چاہے بہبود سرٹیفکیٹس ہوں، چاہے یہ جو بھی آپ نے فرمایا، جو بھی بالآخر جتنی بھی شکلیں ہیں گورنمنٹس کے پیسہ کھینچنے کی اور آپ کی اس میں پیسہ رکھوانے کی، اور ان پیسوں کے اوپر جو گورنمنٹ آپ کو انٹرسٹ دے رہی ہے، پروفٹ دے رہی ہے، اس کا وہی مسئلہ ہے جو بینک والا مسئلہ ہے، وہی بے عین ہی سارے احکام اس کے اوپر اپلیکیبل ہوتے ہیں جو بینک والے مسائل کے اوپر اپلیکیبل ہیں، یعنی جو بینک سے پروفٹ مل رہا ہے یہ اسی کھاتے میں جاتے ہیں۔ آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا، اس میں کوئی ٹرم ڈپازٹ نہیں ہوتی ہے، وہ نارمل آپ نے پیسہ رکھوایا، اتفاق سے یوز نہیں ہوا، انہوں نے کچھ اس کے اوپر پروفٹ دے دیا، لیکن جو اس کے علاوہ ڈپازٹس ہیں آپ کے، جو میں نے ابھی عرض کیا، وہ بھی اسی کھاتے میں جاتے ہیں، یعنی آپ پیسہ رکھوا رہے ہیں۔ اس میں فرق یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کسی ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں رکھوا رہے ہوتے،
آپ آج رکھوائیں کل جا کے نکلوا لیں. لیکن جو فکس ڈپازٹس ہوتے ہیں چاہے شارٹ ٹرم چاہے لانگ ٹرم, کسی میں 1 سال, کسی میں 6 مہینے, کسی میں 5 سال, کسی میں 10 سال, اس کے لیے آپ رکھوا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا وہی مسئلہ یہاں پہ بھی آئے گا کہ جو پروفٹ آپ کو ملے گا اگر گورنمنٹ کا ادارہ ہے, جس طرح NDFC وغیرہ ہیں, یہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں, تو وہ اگر آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں, مثلا آپ نے 10 سال کے لیے رکھوایا, 5 لاکھ رکھوایا, انہوں نے 10 سال بعد آپ کو مثلا سے 15 لاکھ دے دیا, تو 5 سال کے 5 لاکھ کے ہو گئے 15 لاکھ. 5 لاکھ تو آپ کے اپنے ہیں, اس پہ کچھ نہیں ہے. لیکن جو 10 لاکھ آپ کو ایکسیس ملا ہے اس کا آدھا آپ کو صدقہ دینا پڑے گا اگر یہ گورنمنٹ کا پیور گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو آپ نے اگر کسی پرائیویٹ بینک سے لیے کوئی سرٹیفکیٹس لیے, ان کی کوئی یا ٹرم ڈپازٹ میں ان کو رکھوایا شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم ڈپازٹس پر, جیسے بینک الحبیب ہے, میٹروپولیٹن وغیرہ اس ٹائپ کے بینکس ہیں, تو وہ جو بھی پروفٹ دیں گے وہ پورے کا پورا آپ رکھ سکتے ہیں, اسی شرط کے ساتھ کہ اگر آپ کو اطمینان ہو کہ جو میں نے آپ کو عرض بھی کیا تھا کہ آقا نے لکھا بھی ہے کہ عام طور پر یہ اطمینان ہوتا ہی ہے, کیونکہ وہ دیتے ہی اسی لیے کہ آپ کھائیں پئیں عیش کریں, لہٰذا آپ کھائیں پئیں عیش کریں. جب وہ اسی لیے دے رہے ہیں تو پھر آپ کھائیں پئیں عیش کریں, کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. اگر وہ کافر بینک ہے تو کافر کا مال ان سے نکلوانے کی نیت سے آپ اس پیسے کو لے سکتے ہیں, اور اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی صدقہ نہیں, کوئی خیرات نہیں, سارے کا سارا آپ خود استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر وہ کوئی ایسا ادارہ ہے جو سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے, تو جتنا ریشو گورنمنٹ کا ہے اس بینک میں یا اس ادارے میں, اتنی ریشو اماؤنٹ پر آدھا آپ کو صدقہ دینا پڑے گا. جو کل کی مثال تھی, فرض کریں آپ نے 100 روپے 10 سال کے لیے رکھوائے, اور 100 روپے کے 1000 روپے آپ کو مل گئے, تو 900 روپے آپ کو ایکسیس ملے. اور بینک فرض کریں 50% گورنمنٹ اور 50% پرائیویٹ, تو 450 روپے کا آدھا یعنی 250 روپے آپ کو صدقہ دینا پڑے گا, باقی 450 اور 250 جو ہے وہ آپ کی جیب میں چلا جائے گا. اور یہ آپ کے ایک صورتحال بن جائے گی ان بینکوں کے حوالے سے. اچھا, یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کم و بیش انشورنس کا بھی یہی مسئلہ ہے. کم و بیش لائف انشورنس اگر آپ آگا کے استفتاحات اٹھا کے دیکھیں یا توضیح اٹھا کے دیکھیں, اس میں انہوں نے ایک کہا ہے کہ اگر کوئی پیسے کی نیت سے اپنی لائف انشورنس لیتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے ایکسیس لینا. لیکن مراد ہوئی ہے جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ پیسے کی نیت سے, یعنی یہ کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو آپ جھگڑا کریں گے. اگر آپ نے پیسے کی نیت سے نہیں, یعنی جھگڑے والی نیت نہیں ہے, انٹینشن تو ایک ہوتی ہے, لیکن اس انٹینشن کے اوپر آپ اس کو پابند نہیں کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, وہ اگر دیتا ہے بعد میں تو وہ پھر آپ کو لینے میں کوئی مشکل نہیں ہے. البتہ اس کی پھر صورت حال یہی بنے گی, گورنمنٹ والا اور پرائیویٹ والا, یہ ساری جو صورتیں بھی بیان کی ہیں تقریباً کم و بیش وہی احکام وہاں پر بھی جاری ہوں گے, اور اسی حساب سے آپ اس کے ملنے والے نفع اور پروفٹ کو استعمال کر سکیں گے. یہ تقریباً یوں سمجھیں کہ پروفٹ والے جو جہاں پہ آپ کو پروفٹ مل رہا تھا, وہ جو جتنے احکام میرے ذہن میں تھے کہ جو بیان کرنے تھے وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیے. اب چلیں لون کا مسئلہ ہم شروع کرتے ہیں, کل کی نوبت شاید نہ آئے, لون کا مسئلہ شروع کرتے ہیں, اور پھر آخر میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جہاں تک لون کا مسئلہ ہے کہ آیا ہمیں ضرورت پڑی گاڑی لینی ہے, ہمیں ضرورت پڑی گھر بنوانا ہے, بچی کی شادی ہے ضرورت پڑی پیسوں کی, بچے کو پڑھائی کے لیے باہر بھیجنا ہے ضرورت پڑی پیسوں کی, تو ایک آسان حل انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بینک سے لون لے لو. گھر آپ کا اپنا ہے, آپ نے کہا چلو پراپرٹی رکھوائیں گے, پیپر اس کے اگینسٹ لون لے لیں گے. اب یہ جو بینک سے لون ملتا ہے, دیکھیں بینک کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے, بینک JDC نہیں ہے, درست. بینک کمانے کے لیے انہوں نے کھولا ہے, اور وہ خدمت خلق کمیٹی کے ممبر بھی نہیں ہیں, لہذا وہ آپ کو مفت میں پیسہ کبھی بھی نہیں دیں گے. اس لیے کہ جس طرح کے بینکس کے سیٹ اپس ہیں, جتنی واسٹ کام وہ کر رہے ہیں, برانچز, اور ساری برانچز آپ کی جو ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ, پھر اتنی نفری انہوں نے کام کرنے والوں کی رکھی ہوئی ہے, پھر اس کے اوپر کے چونچلے, تو آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ جتنا دیا اتنا ہی واپس لے لیں تو یہ خرچے کہاں سے پورے ہوں گے ان کے؟ لہذا ان کو بالآخر پروفٹ تو لینا ہی لینا ہے. اچھا بالآخر دیکھیں مسلمان ہیں, کہیں نہ کہیں دل میں کھٹکے تو ہوتے ہیں انسان کو کہ یار کام غلط کر رہے ہیں. ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہمارے
پرانے گھر کے پڑوسی تھے, وہ کبھی کبھی ملا کرتے تھے, اب تو کافی عرصے سے دیکھا نہیں میں نے ان کو. وہ بینک میں کام کرتے تھے, مومن آدمی تھے, دیندار آدمی تھے, کھوجا برادری سے ان کا تعلق تھا, لیکن اپنے آپ کو جب بھی ملتے تھے کوستے ہی رہتے تھے, بینک میں کام کرتے تھے. اچھا, ایک تو یہ بھی مشکل ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں کیونکہ معلوم نہیں ہوتی, ہم یہی سمجھتے کہ بینک کی نوکری ہی حرام ہے. چلیں اگر مجھے یاد رہا تو یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں گا کہ بینک کی نوکری کا کیا مسئلہ ہے, بشرط یاد. ہاں, تو اکثر لوگ تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں بینک کا نام آئے نوکری, اس کا مطلب ہے حرام, جبکہ ایسا نہیں ہے. بینک میں ہمیشہ نوکری حرام نہیں ہوتی ہے, اس کی صورتیں ہیں, لیکن ان کے دماغ میں شاید یہ خناس گھسا ہوا تھا, اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کوستے رہتے تھے کہ میں پتہ نہیں سود کھاتا ہوں, کیا کرتا ہوں, تنخواہیں بھی تو ظاہر بات ہے اسی پیسے سے مل رہی ہوتی ہیں. تو وہ بیچارے بہت اپنے آپ کو کوستے تھے. تو ایک کھٹکا تو انسان کے دل میں ہوتا ہے, جو خاص طور پہ اتنی شدید و غلیظ قسم کی روایتیں ہیں جو اتنی مذمت کرتی ہیں سود خوری کی, سود کھانے کی, سود لینے کی, سود دینے کی. یعنی بالآخر تو مسلمان ہوتے ہوئے انسان اتنا آسانی سے گزرتا تو نہیں ہے, لیکن اب سسٹم میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ کریں تو کیا کریں, جائیں تو کہاں جائیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک دفعہ دبئی گیا ہوا تھا میں, انہوں نے مجھے بلایا, جی کچھ لیکچرز ہیں کاروبار کے احکام کے اوپر. ٹھیک ہے جی, چلے گئے. ہفتے بھر لیکچر دیتے رہے. وہ آخری دن کچھ سوال جواب کے جو سیشنز وغیرہ ہوتا ہے, ایک صاحب نے کہا آغا صاحب آپ چاہتے ہیں ہم کام دھندا چھوڑ کے یہاں سے واپس چلے جائیں؟ میں نے کہا دیکھو بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں یہ چاہتا اور نہ دین چاہتا ہے. یہ مشکلات وہ ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہیں, ہم نے سسٹم ہی ایسے بنا ڈالے ہیں کہ اب آپ کے پاس راہ فراری آپ کو نظر نہیں آتا. یہ تو ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے سسٹم ہے نا بھائی. اسلام اور دین نے تو پہلے دن سے آپ کو ایک لائن دی ہوئی ہے, ہم نے آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیا, لائنیں کراس کر دی ہیں, ادھر کی حد ادھر, ادھر کی حد ادھر. جو آپ مصائب میں سنتے ہیں وہی والا کام ہم نے کیا ہے اپنے ساتھ, کہ نہ کسی لائن کو دیکھا, نہ کسی حد کو دیکھا, نہ کسی حدود کو دیکھا, نہ شریعت, نہ احکام, نہ دین. اب سسٹم ایسا بن چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں یوں نہ کرو, یوں کرو, کہتے ہیں یار یہ کیسے ہوگا. دیکھیں جتنا بھی کاروباری نظام ہے, بینکنگ نظام, میرا ذاتی خیال ہے, مجھے نہیں پتا, کبھی بیٹھے ان لوگوں کے ساتھ سر کھپائی کرنے تو شاید کچھ چیزیں اور کلیئر ہوں, وہ پتہ چلے کہ جی میں ہی غلط تھا, ہو سکتا ہے, امکان تو ہے اس بات کا. لیکن میرا ذاتی خیال اب تک کا یہی ہے کہ بینکنگ کے نظام کو ٹھیک کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. صرف چند کلاوز ہیں جن کو آپ کو چینج کرنا ہے ایگریمنٹ کرتے وقت. اور جو میرا خیال ہے یہی تقی عثمانی صاحب اور اس قسم کے لوگوں نے کام جو کیا ہے وہ یہی کام کیا ہے. میں نے ایک دیکھا تھا بروشر اس کا, میزان بینک کا. کم و بیش چیزیں ایسی ہیں جو اسلامک بینکنگ کے نام پر انہوں نے شروع کی ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق ہی ہیں, صرف ایک آدھ جگہ اٹکتی ہے گوٹ ہماری ابھی بھی, لیکن تقریباً باقی چیزیں وہ ہیں جو آپ کی شریعت میں بھی موجود ہیں. مضاربہ, مشارکہ, اجارہ, یہ ساری وہ اصطلاحات ہیں کہ جو آپ توضیح المسائل ابھی بھی اٹھا کے دیکھیں تو یہ ساری آپ کو وہاں پر مل جائیں گی, اور یہی کام انہوں نے کیا ہے. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, شریعت آپ کے کمانے کی مخالف نہیں ہے, خدا رسول آپ کے کمانے کا مخالف نہیں ہے. منتہا وہ یہ کہتا ہے کہ کمائی کا وہ ذریعہ کہ جس کو خدا اور رسول نے جائز مانا ہے اس ذریعے سے کماؤ. یہ نہیں کہتے کہ نہ کماؤ. بھائی قرض میں کیا ہوتا ہے, سودی قرضے میں آپ نے فرض کریں کسی کو ₹1,00,000 دیا, آپ کے ذہن میں یار مجھے 1,00,000 سے 1,00,000 بنانے ہیں. کوئی بیچارہ مجبور ضرورت مند مل گیا آپ کو, اس نے کہا چلو میں دے دیتا ہوں لیکن لوں گا 1,00,000 واپس. اب وہ اتنا پھنسا ہوا تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے جی دے دو. 1,00,000 کے 1,00,000 ہو گئے نا. یہی کام آپ فرض کریں آپ نے ₹1,00,000 کی کوئی جنس خریدی, اس جنس کو 1,00,000 میں بیچ دیا. اس میں بھی 1,00,000 کے 1,00,000 آپ کی جیب میں آئے, اس میں بھی 1,00,000 کے 1,00,000 آپ کی جیب میں آئے. شریعت کہتی ہے یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. یہ پرانے زمانے میں یعنی پیغمبر جب آیتیں نازل ہوئیں اس وقت بھی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ربا جو ہے وہ بے کی طرح ہے. ربا اور بے میں فرق کیا ہے؟ تھیم کے حساب سے دیکھیں یا اینڈ ریزلٹ کے حساب سے دیکھیں تو دونوں ہی ایک ہیں. اس میں بھی 1,00,000 آپ کی جیب میں آ رہا ہے, اس میں بھی 1,00,000 آپ کی جیب میں آ رہا ہے. لیکن اب کیا قباحت اس کے اندر موجود ہے, اس کے اندر کیا قباحت موجود نہیں ہے, یہ خدا جانتا ہے بہتر. لہذا خدا نے کہا بھائی یہ طریقہ میں نہیں مانتا, یہ طریقہ میں مانتا ہوں. تو میں اگر کمانا ہی چاہتا ہوں, اب میں جب شریعت کو چھوڑتا ہوں, اگنور کرتا ہوں, تو میں کہتا ہوں یار مجھے 1,00,000 چاہیے, اس میں آسانی ہے. جاؤں میں جنس خریدوں, پھر اس کے لیے گاہک ڈھونڈوں, پھر وہ اس کے ساتھ چونچاں کروں, 1,00,000 دے نہ دے, ملے نہ ملے. یہ تو آسان ہے, تو بیچارہ پھنسا ہوئے, دے گا, اس کا باپ بھی دے گا.
تو میں اپنی سہولت کے لیے حلال حرام کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلا جاتا ہوں. تو قصور میرا ہے یا شریعت کا ہے؟ شریعت نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ نہ کرو یہ کر لو، یوں نہ کرو یوں کر لو، مضاربہ کر لو. روایتوں میں ٹرکس بتائے گئے ہیں. آئمہ سے آ کے لوگوں نے پوچھا کہ یہی باتیں کہ مولا میں لاکھ کا 1.25 لاکھ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ مولا نے کہا قرض نہ دو، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو. طریقے خود روایتوں میں بتائے ہوئے ہیں. اب وہی والی بات ہے، ہم ان روایتوں سے بھی دور، ہم قرآن سے بھی دور، ہم اہل بیت سے بھی دور، ہم دین سے بھی دور، ہم مولویوں سے بھی دور، تو پھنسیں گے تو صحیح نا. لہٰذا شریعت اور دین آپ کے کمانے سے ان کو کوئی چڑ نہیں ہے. وہ چاہتی ہے آپ کمائیں. کتنی روایتیں ہیں جو تشویق کرتی ہیں کہ کاروبار کرو، چاہتی ہیں کمائیں آپ کو، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح مرضی کماؤ. جیسا کل میں نے خدا کے بارے میں کہا تھا نا، خدا کو ہم لوگ مانتے تو ہیں لیکن مانتے کیسا ہیں وہ اہم ہے. بھائی ایک ہے جو خالق ہے، جو روزی بھی دے رہا ہے، جو ہمیں کبھی کبھی لتاڑ بھی دیتا ہے، جو یہ سب کچھ کرتا ہے، بالآخر جس کے ہاتھ میں پاور ہے. ہم کہتے ہیں جی وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اما وہ خدا کی خصوصیات کیا ہیں اس کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا. ان پہ تو ہمارا بلیف ہی نہیں ہے. اسی لیے جہاں تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، ہم اسی خدا کو، وہ پرانے زمانے میں وہ اپنے بتوں کو جب بھوک لگتی تھی کھا لیا کرتے تھے. ہم کھا نہیں پاتے تو باتیں کر لیتے ہیں اس خدا کو. 4 کہانیاں سنا دیں، 4 باتیں سنا دیں، اور یہ کیسا خدا ہے جو ہم اس کو ہمارے ہی گھر نظر آتا ہے، اسے ہمیں ہی پریشانیاں دینا نظر آتا ہے، وغیرہ 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 اس ٹائپ کی چیزیں. تو یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا یہ خدا کہتا ہے، رسول کہتے ہیں کہ کماؤ لیکن صحیح طریقے سے کماؤ، جائز طریقے سے کماؤ. کمانے میں مشکل نہیں ہے. لہذا اس نے اس کے آلٹرنیٹیوز دیے ہیں ہمیں. لہذا یہ جو اسلامک بینکنگ والے ہیں انہوں نے یہی کام کیا. میں نے کہا نا اس کے اوپر انشاءاللہ اگر ہوا تو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا تھا کہ شریعت نے اب ہمیں قرضہ چاہیے. ضرورتیں تو ہیں. آسان طریقہ یہی نظر آتا ہے کہ ہم بینک سے قرضہ لے لیں. تو کیا ہم بینکوں سے قرضہ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ لاکھ لیں گے تو جیسے میں نے عرض کیا خیراتی ادارہ تو ہے نہیں، وہ لاکھ لیں گے تو مثلا فرض کریں 1.25 لاکھ آپ سے واپس لے گا وہ. اب جو بھی اس کا انٹرسٹ ریشو ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ لاکھ دے گا ہمیں تو ہم سے واپس لے گا 1.25 لاکھ مثلا. بلکہ سنا تو الٹا ہی ہوا ہم نے کہ قرضہ لے لو اگر بینک سے تو سود ہی بھرتے رہو، اصل تو وہیں باقی رہتا ہے. اللہ واللہ عالم، ہم نے تو کبھی نہ لیا ہے نہ پتہ ہے اتنا. لیکن جو بھی صورت حال ہے، ہونا تو یہی ہے کہ آپ جو بھی لیں گے آپ کو اس سے بڑھا کر دینا ہے. تو اگر مجھے پہلے سے ہی معلوم ہے کہ میں بینک سے لون لے رہا ہوں اور مجھے اس پر ایکسیس دینا پڑے گا، تو کیا میرے لیے لون لینا جائز ہے بینک سے یا جائز نہیں ہے؟ اچھا، اس کی بھی مختلف صورتیں مختلف بینکوں کے اعتبار سے. کبھی بینک آپ کا جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، کبھی بینک وہی پرائیویٹ ہے، کبھی بینک آپ کا سیمی گورنمنٹ ہے، اور کبھی بینک آپ کا کافر ہے. جہاں بینک پرائیویٹ مسلم بینک ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اس سے قرضہ لے لیں. لہذا جتنے بھی پرائیویٹ مسلم بینکس ہیں ان سے قرضہ لینے کی اجازت نہیں ہے. کچھ سوچ لیں آپ، کچھ نیت بدل لیں آپ، کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے، نہ سوچنے کی، نہ نیت بدلنے کی، نہ اپنے قصد کو تبدیل کرنے کی کوئی. یعنی جس کو ان کو عام طور پہ کہا جاتا ہے ہیلہ شرعی. نیت بدل لی آپ نے یا یہ کر لیا وہ کر لیا، ہیلہ شرعی کہا جاتا ہے. ایسے ہیلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے پرائیویٹ مسلم بینک میں، کوئی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا اس کے اوپر تو آپ کراس لگا دیں کہ پرائیویٹ مسلم بینک سے بغیر سودی قرضہ ملے گا نہیں اور سودی قرضہ ہم لے نہیں سکتے. تو یہ تو ہو گیا سائڈ میں. باقی بچے ہمارے پاس 3 طرح کے بینک. ان میں گنجائشیں نکلتی ہیں. گورنمنٹ بینک سے لون لینے کی گنجائش یوں بنتی ہے کہ میں پچھلی بلکہ تینوں دن یہ بات آئی ہے کم و بیش، یا کم سے کم پچھلے اور کل اور پرسوں تو یہ بات آئی تھی کہ گورنمنٹ بینک اپنے پیسے کا مالک نہیں ہے. لہذا اس کے ہاتھ میں جتنا بھی پیسہ ہے وہ ہے مجہول المال، جس کا مالک نہیں پتہ کس کا پیسہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے. تو ہم جب لون لینے جاتے ہیں تو وہ اسی پیسے میں سے ہمیں لون دے گا جو مجہول المال ہے. آغا کہتے ہیں کہ میں اتنی اجازت دیتا ہوں آپ کو کہ آپ مجہول المال کی نیت سے اس پیسے کو لے لو، لون کی نیت سے مت لو. یہاں پر آپ کی نیت اور قصد کا دخالت شروع ہوتی ہے.
گورنمنٹ بینک سے جب آپ لون لینا چاہیں تو آپ اس کو مجہول المال کی نیت سے اس پیسے کو لے لیں. اس کی آگاہ نے اجازت دے دی آپ کو. لے کے اپنی ضرورت پوری کریں, جو آپ کی ضرورت تھی وہ پوری کریں. اب آپ کہیں کہ آقا یہ تو وہی والی بات ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی ہے واپس لیں گے زیادہ. کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ پتہ کو چھوڑ دو آپ ابھی. اس لیے کہ زیادہ دینا اس وقت حرام ہے جب سود بنتا ہو. جو لیا ہے آپ نے, قرض تو لیا ہی نہیں آپ نے, اور سود اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ نے لیا ہوتا قرض. آپ نے تو مجہول المال کی نیت سے میری طرف سے اس کو قبول کیا ہے, میری اجازت سے قبول کیا ہے, تو یہ قرضہ نہیں ہوا. جب قرضہ نہیں ہوا تو اب اگر آپ کو دینا پڑ رہا ہے ایکسیس, تو وہ ایکسیس جو آپ دے رہے ہیں یوں سمجھیں کہ اپنی عزت آبرو جان وغیرہ کو بچانے کے لیے, جھنجھٹوں سے بچنے کے لیے آپ ایک پیسہ خرچ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ نہیں دیں گے تو پولیس بھی آ سکتی ہے آپ کے دروازے پر, اور 10 طرح کی تھریٹس آ سکتے ہیں آپ کو, اور کہانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں. آپ نے جو پیپر گروی رکھے ہوئے ہیں ممکن ہے وہ آپ کا گھر بیچ دیں. 10 مشکلات میں آپ پڑ سکتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آپ ایکسیس مال دے رہے ہیں یہ آپ کو ان مشکلات اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے دے رہے ہیں. تو 10 جگہ آپ اپنے آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے پیسہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ بھائی آپ بیمار ہیں, بیماری خود ایک پریشانی ہے. نہیں, میں آسان والی مثال دے رہا ہوں. آپ ڈاکٹر کو جا کے پیسہ دیتے نہیں دیتے ہیں, وہ آپ کا علاج کرتا ہے, وہ آپ کا آپریشن کرتا ہے. آپ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اپنی آپ کو مثلا فرض کریں 10 طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے. یا اور جو ہمارا معاشرہ تو ماشاءاللہ بیسی انہی چیزوں پہ کرتا ہے. ادھر بھی فقہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجبور ہیں, چاہے آپ ہمارے تو ایک اگر FIR بھی لکھوانی ہو جو حق پر ہے, جو آپ کا پہلا حق ہے, وہ بھی 200-400 روپے کے بغیر نہیں رکھی جاتی ہے. تو یہ اب آپ کی مجبوری ہے. ایک جملہ بعض علماء بعض دوسرے موارد میں ذرا مجھے یاد پڑتا ہے, شاید آگے بروجردی سے نقل کرتے ہیں, ایک طالب علم ان کو بہت چپک گیا, کچھ اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. اب وہ جا کے ان کی جان کھانا شروع کر دی. اب وہ کسی وجہ سے اس کو نہیں دینا چاہ رہے, تو یا تو جانتے ہوں گے اس کو کتنا پڑھنے والا نہیں ہے, جو بھی بہرحال ان کے ذہن میں تھا, مجھے نہیں معلوم کیا تھی وہ کہانی, لیکن وہ نہیں دینا چاہتے ہوں گے. لیکن وہ ایسا ان کو گلے پڑا کہ آخر میں تنگ آ کے کہتے ہیں لو مجھ پر اب دینا واجب ہو گیا, تم پہ لینا حرام ہے. تو یہی حال یہاں کے معاشرے کی ہے. ہم پر دینا واجب ہو جاتا ہے بعض اوقات, ولو ان پر لینا حرام ہے, لیکن کیا بولوں میں, ان کو حرام کی پرواہ اگر ہوتی تو شروع میں ہی نہیں مانگتے آپ سے. اپنی جاب کے اگینسٹ پیسہ لینا ویسے ہی حرام ہے, تو وہ پہلے ہی نہیں مانگتے. لیکن بالآخر تو معاشرہ ہمارا ایسا چل رہا ہے. تو اگر یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے جو آپ کو گورنمنٹ بینک سے لون کے طور پر آپ لے رہے ہیں, تو اس کو آپ مجہول المال کی نیت سے لے سکتے ہیں, استعمال بھی کر سکتے ہیں, ایکسیس دینے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. بس یہ ہوگا کہ جب آپ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہوں گے تو سائن میں آپ کو اپنا قصد ہٹانا پڑے گا, جو میں پچھلی دفعہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بغیر قصد کا سائن کریں کہ میں اس کو نہ پابند کر رہا ہوں, نہ اسے لون کا ایگریمنٹ کر رہا ہوں, بس ایسے ہی مجبوری میں ضرورت کے تحت ایک سائن کر رہا ہوں. اس طرح کا قصد کر کے سائن کریں. باقی آپ کے لیے مسئلہ شرعی اعتبار, دیکھیں میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے قانونی اور ایک ہوتا ہے شریعت کی نگاہ میں. ہم ابھی شریعت کے اعتبار سے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. قانون کیا کہتا ہے, عرف کیا کہتا ہے, ابھی قانون معاشرہ ان ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. ہمیں دیکھنا ہے خدا اور رسول کیا کہتے ہیں, اور خدا اور رسول اس کو کسی طریقے سے صحیح کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جو فقہاء نے بیان کیا ہے اس کو صحیح کرنے کا. اگر سامنے بینک کافر بینک ہے تو کافر بینک سے وہی کافر کا مال لینے کی نیت سے لے سکتے ہیں, پھر دینا پڑے تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں, اس لیے کہ آپ نے لون کی نیت سے تو لیا ہی نہیں ہے. سیمی گورنمنٹ میں نے عرض کیا کہ وہی گورنمنٹ والا احکام جاری ہوتے ہیں, لہٰذا وہاں پہ بھی آپ مجہول المال کی نیت سے لے سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ 3 طرح کے بینکوں میں آپ لون لے سکتے ہیں. پرائیویٹ مسلم بینک میں لون لینے کی اجازت نہیں ہے. اور اب جو ایکسیس دینے کا مسئلہ ہے وہ بھی عرض کر دیا. باقی جو بچا انشاءاللہ اسلامک بینکنگ وغیرہ اور بینک میں جاب کرنے کا مسئلہ وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر.